کن حالتوں کا بیان جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کرنے والا مذکورہ ذیل حالتوں میں دعا کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ نماز کی اذان ہونے کے وقت یعنی اذان سننے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعا پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ نمبر 2، اذان اور تکبیر کے درمیان یعنی اذان و اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے دعا کریں۔ نمبر 3، جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد دعا کرے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ جہاد میں صفیں باندھنے کی حالت میں دعا کرے۔ نمبر 5، جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہوں، اس حالت میں دعا کریں۔ نمبر 6، فرض نمازوں کے بعد یعنی جماعت سے نماز پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کریں۔ نمبر 7، اور نماز میں سجدہ کے اندر مگر وہی دعا مانگے جو قرآن و حدیث میں آئی ہو۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد۔ نمبر 9، خاص کر ختم قرآن کے بعد، ہوا خود ختم کیا ہوا کسی دوسرے نے۔ نمبر 10، خاص طور پر قرآن ختم کرنے والے کی دعا۔ نمبر 11، زمزم کا پانی پینے کی حالت میں یعنی 4 زمزم پر کھڑے ہو کر پانی پئیں اور دعا کریں۔ نمبر 12، مرنے والے کی جاں کنی کے وقت خود مرنے والا بھی دعا کرے اور حاضرین بھی دعا کریں، اسی طرح میت کے پاس آنے کے وقت دعا کریں۔ نمبر 3، مرغ کی اذان کے وقت یعنی مرغے کی اذان سن کر دعا کریں۔ نمبر 14، مسلمانوں کے دینی اجتماعات میں ان مسلمانوں کے ساتھ یا تنہا دعا کریں۔ نمبر 15، ذکر کی مجلسوں میں خواہ ذکر اللہ کا حلقہ ہو، خواہ درس قرآن و حدیث کا، خواہ وعظ و نصیحت کا۔ نمبر 16، امام کے وَلَضَّالِّین کہنے کے بعد۔ نمبر 17، میت کی آنکھیں بند کرنے کے وقت۔ نمبر 18، نماز کی اقامت تکبیر کے وقت۔ نمبر 19، بارش برسنے کے وقت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب علام میں اس حدیث کو مرسلاً روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے بہت سی علماء حدیث سے بارش برسنے کے وقت دعا قبول ہونے کی حدیث کو سنا اور حفظ کیا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کعبہ مکرمہ کو دیکھنے کے وقت خواہ مکہ معظمہ پہنچ کر پہلی مرتبہ دیکھیں یا جس وقت بھی خانہ کعبہ پر نظر پڑے دعا کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔